क्या आपने कभी सोचा है कि कामयाब लोग दूसरों से क्यों अलग नजर आते हैं? ये कोई जादू नहीं, ना ही कोई शॉर्टकट है, बल्कि उनके सोचने और काम करने के तरीके में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वो कभी भी नहीं करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 13 ऐसी चीजें जो जहनी तौर पर मजबूत इंसान कभी भी नहीं करते। और ये कोई आम फहरिस्त नहीं है, बल्कि दुनिया के बहुत ही मशहूर आर्टिकल में से है। इस पर किताबें भी लिखी गई हैं जिसने दुनिया की लाखों लोगों की जिंदगी और सोच को बदल करके रख दी है। किताब का नाम है 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू, यानी 13 ऐसी चीजें हैं जो मेंटली स्ट्रांग लोग कभी भी नहीं करते हैं, जहनी तौर पर मजबूत इंसान कभी नहीं करते। और सबसे खास बात यह है कि ये सारी चीजें मैं आपको बहुत ही सादा और आसान लफ्जों में बताने वाला हूं। सिर्फ 10 मिनट लगेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि ये 13 चीजें क्या हैं और आपके लिए जानना क्यों जरूरी है। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि ये छोटी छोटी आदतें आपकी जिंदगी को बदल सकती है, आपकी सोच को बदल सकती है और आपके लिए कामयाब होना बहुत ही आसान हो सकता है। नंबर 1, जहनी तौर पर मजबूत इंसान खुद पर तरस नहीं खाते हैं। याद रखिए, मुश्किल वक्त हर किसी पर आता है, किसी के पैसे का, किसी के रिश्ते का, किसी की कैरियर का और किसी की सेहत का। लेकिन फर्क यहाँ पर पड़ता है कि कमजोर जहन वाला इंसान हर वक्त एक ही बात बार बार सोचता रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अल्लाह ने मुझे ही क्यों आजमाया। ये सोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती है। जबकि जहनी तौर पर मजबूत इंसान कहता है कि हाँ, मेरे ऊपर मुश्किल वक्त आया हुआ है, लेकिन मैं बैठ कर रोता नहीं रहूंगा। यही सवाल उसको बदल देता है, ये मेरे साथ हुआ है, अब मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, आगे के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। यही सोच इंसान को मजबूत बना देती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन भी कुरान करीम के अंदर कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी कौम की हालत को तब तक नहीं बदलता है जब तक कि वो खुद बदलने का फैसला ना कर ले। यानी मेरे दोस्त, जब तक आप खुद को बदलने का फैसला नहीं करेंगे, सिर्फ बैठ करके शिकायतें करते रहेंगे, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। नंबर 2, जहनी तौर पर मजबूत लोग अपनी खुशी और अपनी ताकत को दूसरों के हाथों में नहीं देते हैं। आज की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? लोगों की बातों पर टूट जाना। कोई थोड़ा सा बोल दे तो पूरा दिन खराब, कोई थोड़ा सा ताना दे दो तो फिर हौसला खत्म हो जाता है कि लोग ऐसा कह रहे हैं। यह इस बात की निशानी है कि आपने अपनी जहनी ताकत दूसरों के हाथों में दे दी है। जबकि जहनी तौर पर मजबूत इंसान ऐसा नहीं करता है। वो जानता है कि लोग अगर आज हमें अच्छा कह रहे हैं तो कल बुरा भी कह सकते हैं। वो जानता है कि लोग अगर आज हमें बुरा कह रहे हैं तो कल अच्छा भी कहेंगे। वो अपनी अहमियत और अपनी ताकत दूसरों के अल्फाज से नहीं नापता है। वो अपनी खुशी और अपना सुकून दूसरों के कंट्रोल में नहीं रखता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे क्या कहता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के लिए काफी नहीं है? यानी अपनी ताकत अपने रब के बनाओ, आपका रब हमेशा आपके साथ खड़ा है। नंबर 3, जहनी तौर पर मजबूत इंसान बदलाव से नहीं डरता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक ही जगह पर अटके रहते हैं, ना खुश होते हैं ना आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो तब्दीली से डरते हैं। वो कहते हैं कि जो चल रहा है चलने दो, नया काम बहुत ही खतरनाक है, मुझे डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि जो बदलता नहीं वो आगे बढ़ता नहीं, वो पीछे रह जाता है। वो जानता है कि अगर आज मैंने खुद को नहीं बदला तो कल हालात मुझे जबरदस्ती बदल देगा, जो मेरे साथ बहुत गलत होगा। इसीलिए वक्त पर ही वो फैसला लेता है, सीखता है और वक्त और हालात को देख करके अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेता है। और कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन भी कहता है, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, हम दिनों को लोगों के दरमियान बदलते रहते हैं। यानी अगर आज अच्छा वक्त है तो कल मुश्किल वक्त भी आ सकता है। समझदार वो है जो हर हाल में, हर हालात में अपने आप को मजबूत रखे। नंबर 4, जहनी तौर पर मजबूत इंसान उन चीजों पर अपना वक्त और अपना दिमाग नहीं लगाते हैं जिन चीजों पर उनका कंट्रोल नहीं होता है। हम में से ज्यादातर लोग ऐसी बातों पर परेशान होते रहते हैं जिसमें उसका कोई इख्तियार ही नहीं होता है। जैसे कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, माजी पहले हमारे साथ क्या हो चुका, या कल आने वाले दिनों में हमारे साथ क्या होने वाला है। ये सब सोच सोच कर इंसान अंदर से थक जाता है। जबकि जहनी तौर पर मजबूत इंसान ये जानता है कि क्या मेरे हाथ में है और क्या मेरे हाथ में नहीं है। वो कहता है कि जो मेरे हाथ में है मैं उसे करूंगा और जो मेरे हाथ में नहीं है उसे मैं अल्लाह पर छोड़ दूंगा। यही असल सुकून है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन भी कुरान करीम के अंदर कहता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे को उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता है। यानी जो आपके बस में नहीं
اس پر آپ سے کوئی سوال بھی نہیں۔ نمبر 5، ذہنی طور پر مضبوط انسان ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ یہ بہت ہی بڑی بیماری ہے کہ سب مجھ سے خوش رہیں، اور اسی چکر میں انسان خود غلط ہو جاتا ہے، سچ بول نہیں پاتا ہے اور اپنا اصول بھی چھوڑ دیتا ہے، اور آخر میں کیا ہوتا ہے، نہ ہی ان سے لوگ خوش رہتے ہیں نہ ہی وہ خود خوش رہ پاتا ہے۔ اور ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے نا؟ کمنٹ کے اندر ضرور بتانا۔ ذہنی طور پر مضبوط انسان یہ جانتا ہے کہ دنیا میں ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ سے سارے لوگ خوش رہیں، اسی لیے وہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کو دنیا کے لوگوں کو راضی کرنے سے زیادہ ترجیح دیتا ہے اور اپنے آپ پر کام کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے، ان سے اللہ رب العالمین بھی راضی ہو جاتا ہے اور باقی لوگوں کو بھی اللہ راضی کر دیتا ہے ان سے۔ یہی ذہنی طاقت ہے کہ آپ سچ بولتے رہیں، چاہے لوگ خوش ہوں یا نہ ہو، لیکن آپ کا انداز بہتر ہونا چاہیے، کسی کا دل دکھانا نہ ہو۔ نمبر 6، ذہنی طور پر مضبوط انسان بغیر سوچے سمجھے خطرہ نہیں لیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس دل کی مانو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن یہ بہادری نہیں ہے، یہ نادانی ہے۔ ذہنی طور پر مضبوط انسان نہ ڈرپوک ہوتا ہے نہ جلد باز، وہ خطرہ لیتا ہے لیکن سوچ سمجھ کر۔ وہ دیکھتا ہے کہ فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہو سکتا ہے اور کیا میں اس کے لیے تیار ہوں، پھر وہ فیصلہ کرتا ہے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور یہی اصول ہمیں قرآن کریم بھی سکھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے کام میں اپنے معاملے میں لوگوں سے مشورہ کرو۔ یعنی اسلام بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ پہلے سوچو، مشورہ کرو، پھر قدم اٹھاؤ۔ نمبر 7، ذہنی طور پر مضبوط لوگ اپنے ماضی میں پھنس کر کے نہیں جیتے ہیں۔ ماضی گزرا ہوا پل ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کی اچھی یادیں تو کسی کی بہت ہی تکلیف دینے والی یادیں ہوتی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہاں پر ہو جاتا ہے کہ لوگ ماضی یعنی گزرے ہوئے پل کو اپنے سر پر بیٹھا کر کے رکھ لیتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ہر وقت ایک ہی بات کہتے ہیں کہ کاش میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا اگر میں نے یہ فیصلہ نہ کرتا۔ یہی سوچ انسان کو اپنی زندگی جینے نہیں دیتی ہے۔ لیکن ذہنی طور پر مضبوط انسان اپنے ماضی کو نہیں بھولتا ہے، لیکن اپنے ماضی کو اپنے سر پر بیٹھا کر کے بھی نہیں رکھتا ہے۔ وہ اپنے ماضی سے سبق لیتا ہے، پھر آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو گزر گیا اس پر افسوس نہ کرو، یعنی جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب آگے کیا کرنا ہے، اصل سوال یہ ہے۔ نمبر 8، ذہنی طور پر مضبوط لوگ ایک ہی غلطی کو بار بار نہیں کرتے ہیں۔ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن غلطی سے سبق نہ لینا یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ ذہنی طور پر کمزور انسان ایک ہی غلطی کو بار بار کرتا ہے، پھر وہی شکایت، پھر وہی رونا۔ ذہنی طور پر مضبوط انسان غلطی کرنے کے بعد رک جاتا ہے، پھر خود سے سوال کرتا ہے کہ میں نے یہاں کیا غلطی کی ہے، خود کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، خود کو ٹھیک کرتا ہے۔ اور یہی چیز ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مومن ایک ہی جگہ پر بار بار دھوکہ نہیں کھاتا ہے، یعنی ایک ہی چوٹ پر انسان سبق سیکھ لے۔ نمبر 9، ذہنی طور پر مضبوط انسان دوسروں کی کامیابی کو دیکھ کر کے جلتے نہیں ہے۔ یہ بہت ہی عام بیماری ہو چکی ہے۔ جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آگے بڑھ جاتا ہے تو فوراً دل کے اندر آگ لگ جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس تو سہولت تھی، اس کی قسمت اچھی تھی، اس لیے وہ آگے بڑھ گیا، اور یہی سوچ ہمیں اندر سے کھا جاتی ہے۔ اور مجھے پتا ہے کہ آپ کے اندر یہ بیماری نہیں ہے، بلکہ آپ سے لوگ جلتے ہوں گے نا، کمنٹ کے اندر ضرور بتانا۔ ذہنی طور پر مضبوط انسان دوسروں کی کامیابی کو دیکھ کر کے جلتے نہیں ہیں، بلکہ وہ سیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں کہتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے وہ اسے دیتا ہے، یعنی کسی کا آگے بڑھ جانا ہمارے حصے کو کم نہیں کر دیتا ہے۔ نمبر 10، ذہنی طور پر مضبوط لوگ پہلی ناکامی پر ہار نہیں مانتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بار گرنے کے بعد پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں، دوبارہ کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، یہ میری بس کی بات نہیں ہے۔ یہی فرق ہے، ذہنی طور پر مضبوط انسان اپنی ناکامی کو آخری انجام نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، بلکہ اسے وہ سیکھنے کا مرحلہ سمجھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر آج میں گر گیا ہوں تو میں سنبھل کر کھڑا بھی ہو سکتا ہوں۔ اور یہ یقین اور یہ امید ہمیں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی ناکامی آپ کا راستہ بند نہیں کرتا ہے، بلکہ آپ کا راستہ کھول دیتا ہے۔ نمبر 11، ذہنی طور پر مضبوط لوگ اکیلے ہونے سے کبھی ڈرتے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اکیلے رہ نہیں سکتے، اسے کسی کا ساتھ چاہیے ہی، ورنہ دل گھبرانے لگتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ انسان خود سے ڈر رہا ہے، جبکہ ذہنی طور پر مضبوط انسان اکیلے پن سے ڈرتے نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ خاموشی میں انسان خود کو پہچان پاتا ہے، اپنی صلاحیت اور اپنی قابلیت کو دیکھ پاتا ہے۔ اکیلا پن سوچ کو صاف اور ذہن کو مضبوط بناتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین کہتا ہے
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں انسانوں کے رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یعنی جب تم اکیلے ہوتے ہو تو تم اکیلے نہیں رہتے ہو۔ نمبر 12، ذہنی طور پر مضبوط لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ دنیا ہماری مقروض ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ مجھے یہ چیز ملنا ہی چاہیے، اگر نہیں ملا تو یہ میرے ساتھ ناانصافی ہے۔ یہ سوچ انسان کو ہمیشہ غصہ میں رکھتی ہے، اور ایسا آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ کمنٹ کے اندر ضرور بتانا۔ ذہنی طور پر مضبوط انسان دنیا میں کسی بھی چیز کو اپنا حق سمجھ کر کے انتظار نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا کچھ بھی مفت میں نہیں دیتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین بھی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے اسے وہی ملتا ہے۔ یعنی مانگنے والا نہیں، کوشش کرنے والا مضبوط ہوتا ہے۔ نمبر 13، ذہنی طور پر مضبوط انسان رزلٹ اور نتیجہ فوراً نہیں چاہتا ہے۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب کو جلدی چاہیے، آج محنت کل کامیابی۔ لیکن زندگی ایسی نہیں چلتی۔ ذہنی طور پر مضبوط انسان صبر کرنا جانتا ہے، وہ آج ہی بیج بوتا ہے لیکن پھل کے لیے انتظار کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین بھی ایسے لوگوں کو خوشخبری دے کر کے کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جو خود کو روک لیتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے۔ یہ تھی وہ 13 چیزیں جو ذہنی طور پر مضبوط لوگ کبھی بھی نہیں کرتے ہیں، اور یہ کوئی مغربی فلسفہ نہیں ہے، بلکہ یہی باتیں ہمیں قرآن اور حدیث بھی سکھاتی ہیں۔ اگر ایک انسان ان چیزوں سے بچ جائے تو نہ صرف ان کا ذہن مضبوط ہوگا، نہ صرف ان کی زندگی بہتر بن جائے گی، ان کی زندگی میں سکون آ جائے گا، بلکہ ان کا ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا، ان کا کردار بھی کمال کا ہو جائے گا۔ اپنے آپ سے سوال کریں، ان 13 چیزوں میں سے آپ کون سی چیز آج ہی چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر آپ نے بس ایک ہی چیز کو آج چھوڑ دیا تو آپ کی زندگی یہی سے بدلنا شروع ہو جائے گی۔ اب میں آپ سے ایک ہی چیز مانگنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، اس ویڈیو کو لائک کر کے ضرور شیئر کریں، شاید کسی کو اس ویڈیو کی ضرورت ہو اور آپ کی وجہ سے ان کا بھلا ہو جائے۔ آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو بہتر بنائے، آمین۔ آپ بھی کمنٹ کے اندر آمین ضرور لکھ کر کے جائیں، اور اگر آپ کسی خاص ٹاپک پہ ویڈیو چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹ کے اندر ضرور بتائیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے یاد رکھیں میں ہوں ذکاء اللہ اور آپ دیکھ رہے تھے ذکاء ان لائٹ ٹی وی۔